ایک ایسی شخصیت جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان بنا دیا، ایک ایسا شخص جس کے ہاتھ پر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کی، ایسا شخص جس نے مولانا جلال الدین رومی کی کتابوں کو تالاب میں پھینک دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت شاہ شمس سبزواری رحمۃ اللہ علیہ اپنے عہد کے عظیم روحانی پیشوا تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 15 شعبان المعظم 560 ہجری کو ایران کے شہر سبزوار میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ مبارک حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا 19ویں پشت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ اس وقت سبزوار ایران کا مشہور شہر تھا۔ حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سید صلاح الدین محمد سے حاصل کی۔ 16 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام دینی و دنیاوی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم کے ساتھ 579 ہجری میں سبزوار سے براستہ چرگس بدخشاں گئے۔ وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے ہزاروں لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے کئی ممالک میں تشریف لے گئے، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ برصغیر میں تبت کے راستے کشمیر میں داخل ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کوہستان، تبت، سگردو میں اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ اس طرح ہزاروں لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کرم و فیض سے فیضیاب ہوتے ہوئے مشرف با اسلام ہو گئے۔ 586 ہجری میں آپ کے والد محترم سید صلاح الدین نے اپنے آبائی وطن سبزوار جانے کا فیصلہ کیا اور سبزوار پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ شمس کی شادی اپنے حقیقی بھائی حضرت سید جلال الدین کی دختر سے کر دی۔ بعد ازاں آپ رحمۃ اللہ علیہ ایران کے شہر تبریز تشریف لے گئے۔ 12 برس تک آپ رحمۃ اللہ علیہ شہر تبریز میں سکونت پذیر رہے اور وہاں آپ شمس تبریزی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ کی ولادت سبزوار میں ہوئی، اس لیے آپ سبزواری کہلائے۔ آپ مرشد کے حکم پر کونیا تشریف لے گئے، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات اس وقت کے عظیم عالم دین مولانا جلال الدین رومی سے ہوئی۔ پہلی ملاقات میں ایک مشہور و معروف کرامت معاوض وجود میں آئی کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس میں طالب علموں کو تعلیم دے رہے تھے کہ حضرت شاہ شمس سبزواری تبریزی رحمۃ اللہ علیہ دوران درس تشریف لے گئے، جو کہ نہایت سادہ لباس میں تھے، اور مولانا رومی کے قریب بیٹھ گئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب چند کتابیں پڑھی تھیں۔ حضرت شاہ شمس نے مولانا رومی کی طرف مخاطب ہو کر کتابوں کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ جواب ملا، اسے علم کہتے ہیں، جو کہ آپ نہیں جانتے، آپ کو اس سے کیا نسبت؟ حضرت شاہ شمس نے مولانا رومی کا یہ فکرہ سنا تو جلال میں آئے اور وہ تمام کتابیں اٹھا کر پانی کے بھرے حوض میں ڈال دی۔ مولانا رومی کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سمجھ سے بڑا قلق ہوا اور غصہ و پریشانی کے عالم میں آپ رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور کہا، اے درویش، تم نے یہ کیا کر دیا؟ میری تمام روح کی غذا تم نے ایک لمحے میں ضائع کر دی۔ کتابیں بڑی نایاب تھیں، اب کہیں سے نہیں ملیں گی۔ حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ نے جب مولانا رومی کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، تمہاری روح کی غذا اگر تمہیں مل جائے تو؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیسے ممکن ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ پانی سے بھرے حوض کے نزدیک گئے۔ سب سے پہلے پانی میں سے وہ کتاب نکالی جس کا مولانا رومی کو زیادہ صدمہ تھا۔ جب حضرت شاہ شمس نے کتاب کو مولانا رومی کے ہاتھوں میں دیا تو کتاب کو پانی کے قطرے نے بھی نہ چھوا تھا۔ مولانا رومی نے حضرت شاہ شمس کا یہ کمال دیکھ کر حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رومی کو جواب دیا، جو وہ علم ہے جسے تم نہیں جانتے۔ اس دوران مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دستے مبارک پر بیعت ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رومی کو طریقت کے اسرار و رموز سے آگاہ کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر وقف کر دی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے گفتگو ترک کر دی۔ ان معاملات کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف چہمی گوئیاں ہونے لگیں اور لوگ آپ کو دیوانہ کہنے لگے، یہاں تک کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی خاص شاگرد بھی حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ سے برہم ہونے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی عدم توجہ کا باعث حضرت شاہ شمس ہیں، اگر وہ یہاں سے چلے جائیں تو پھر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں کی برہمی کا حال معلوم ہوا تو ایک دن چھپکے سے دمشق چلے گئے۔ مولانا رومی نے شاگردوں اور دوسرے لوگوں سے یکسر قطع تعلق کر لیا۔ وہ شاہ تنہائی دنوں رات مرشد کی یاد میں تڑپتے رہتے۔ اس زمانے میں مولانا رومی نے حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ایسے پردرد اشعار کہے جنہیں سن کر پتھر دل بھی رو پڑے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ ملتان میں جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے، سینکڑوں برس قبل یہ جگہ دریا کا کنارہ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے لوگوں کو راہ ہدایت دکھاتے رہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو کامیابی کے مقام تک پہنچاتے رہے، غیر مسلم قبیلوں کے سرداروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ یہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وصال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 28 صفر المظفر 675 ہجری کو ہوئی۔
دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ میں آپ سے ملتا ہوں ایک اور اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔